ویلکم بیک. سو باسی صاحب, یہ بھارت کے چیف جسٹس نے کیا انٹرسٹنگ اور یہ مزیدار سا بیان دیا ہے. ہاں, اس سے بس آج کل چیف جسٹس جو چاہیں کرتے ہیں, لیکن پہلے میں تھوڑا سا مختصراً آپ کی اجازت سے کامنٹ کر لوں کہ جو ترمیم 26 ہوئی پاکستان میں, ٹھیک ہے وہ ہو گئی, لیکن میں ابھی تک اس بات پہ تو قائم ہوں کہ جو یہ کرائٹیریا انہوں نے نیا ایک بنایا ہے پروسیجر, میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. میرا بھی خیال یہی ہے کہ سینئر موسٹ ہی کو چیف جسٹس لگنا چاہیے تھا. باقی جو پارلیمنٹ نے اپنے پاس اختیار رکھنے کی کوشش کی ہے, میرے حساب سے ایک کنٹروورشل رہے گی. آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کنٹروورسیز جنم لیں گی. تو سینئر موسٹ کا بڑا اچھا چل رہا تھا معاملہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, چلنے دیتے اس کو, اسموتھی چل رہا تھا. پتہ نہیں جسٹس منصور علی شاہ سے کیا ان سے ہے بغض یا کیا دعوتیں ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن سید منصور علی جو ہیں, جسٹس منصور علی شاہ بڑے پڑھے لکھے اور انٹلیکچولی بڑے ساؤنڈ شخص ہیں. لیکن مجھے خوشی یہ ہوگی کہ وہ رہیں, مطلب ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ جو باقی ٹھیک ہے کہ آپ پارلیمنٹ نے چلیے اختیار, مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی پارلیمنٹ کو اختیار دینے کی کیا ضرورت تھی. پولیٹیکل گینز, پولیٹیکل وہی ہے, ہمارے ہاں ہر چیز اتنی پولیٹیسائزڈ ہو چکی ہے کہ ہم نے عدلیہ کو بھی نہیں بخشا. میں ابھی تک اس بات پہ قائم ہوں کہ سینئر موسٹ جو کرائیٹیرین تھا دیٹ واز دا بیسٹ. آپ نے ٹھیک ہے ٹرم آپ نے مقرر کر دی, وہ ٹھیک آپ نے کر دیا کہ 3 سال کا ٹینیور ہوگا, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سینئر موسٹ کا جو کرائیٹیرین ہے نا, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اور اب آپ دیکھیں گی خاکم بدہن, لیکن مستقبل میں جس طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے کنٹروورسیز رہتی ہیں, تو ادھر بھی یہی معاملہ ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے. اچھا, دوسرا یہی طریقہ دیکھیے نا جو سینئر موسٹ کا ہے, مور اور لیس بھارت میں بھی ہے. اب بھارت میں جو اس وقت چیف جسٹس ہیں, کیا نام ہے, چندرچوڈ صاحب, وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 10 نومبر کو. تو ان کے ہاں سسٹم یہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ نام ریکمینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر کو. صحیح, ایکسکیوز می. اور وہ نام جو ہوتا ہے وہ سینئر موسٹ کا ریکمینڈ کرتا ہے چیف جسٹس. وہ ایک فارمیلٹی ہے جو اس کو کرنی. تو انہوں نے فارمیلٹی اپنی کی, اور وہاں پہ جو سینئر موسٹ جج تھے سنجیو کھنہ, ان کا نام پرائم منسٹر کو انہوں نے پروپوز کر دیا, اور پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. اب وہ 11 نومبر کو انڈیا کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے اپنا. تو بڑے اسموتھلی ہو گیا. اور پچھلے دیکھیے 1977 سے بھارت میں یہی کرائیٹیرین چل رہا ہے سینئر موسٹ کا. 77 میں 3 بار, 47 سے 47 تک 3 بار ایسا ہوا کہ سپرسیڈ کر لیا گیا سینئر موسٹ کو, لیکن 77 کے بعد یہی سینئر موسٹ کا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات اپنے سسٹم کے اندر بھی, اب یہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں, یہ 3 سال کے ٹینیور تو کر لیں گے, لیکن یہ 3 سال کے بعد ان کی عمر جو ہے وہ 62-63 سال ہوگی. اب یہ ریٹائرمنٹ کو نہیں پہنچیں گے. ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ تو 65 ہے نا, پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی چیف جسٹس کے لیے یا جسٹسز کے لیے. اس کے بعد انٹرسٹنگلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب وڈ اسٹل بی دیئر, وہ ریٹائر ہوں گے جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد, تو ان کو 6 مہینے ملیں گے. تو ممکن ہے کہ 6 ماہ کے لیے وہ بن جائیں چیف جسٹس. اور اس کے بعد پھر جسٹس منیب ہیں, وہ پھر سال کے لیے آگے ہوں گے, جن کو بائی پاس کر کے سپرسیڈ کر کے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس لگایا گیا نا. تو یہ دونوں جو جسٹسز ہیں ہمارے آنریبل جسٹسز, یہ اگر یہ ریزائن نہیں کرتے, جو لگتا نہیں ہے کہ یہ کریں گے, تو دے اسٹل ہیو اے چانس ٹو بیکم چیف جسٹس. لیکن اس وقت تک پالیٹکس کیا ہوتی ہے وی ڈو ناٹ نو. اچھا, بھارت میں بھی یہی ہے. آج جو بھارت میں جو آئے ہیں, اللہ بھلا کرے, سنجیو کھنہ, یہ بھی کچھ ماہ کے لیے آئے ہیں. کچھ 6 ماہ کے بعد یہ ریٹائر ہو جائیں گے, ان کی جو 65 سال عمر ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو اگلے آئیں گے وہ بھی شاید 1 سال کے لیے ہوں گے ان کے بعد. اور بالکل ہمارا اور پھر 1927 میں خاتون آئیں گی جو چیف جسٹس بنیں گے. سینیورٹی کے حوالے سے بات کروں بھارت کی, وہ بھی صرف 6 ماہ کے لیے آئیں گی. 2027 میں. تو کوشچن یہ ہے کہ ابھی سے دیکھیے نا, ایک سسٹم میں کم از کم ایک آپ کہہ تو سکتے ہیں نا کہ 2027 میں کون چیف جسٹس بنے گا. ہمارے اب یہ نہیں رہا, تو ایک لحاظ سے ہم نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا. اچھا, اب جو جسٹس چندرچوڈ نے جو بیان دیا بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ پچھلے دنوں اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی جب میں نے ایودھیا مسجد کا فیصلہ کیا
یہ نومبر 2019 کی بات ہے. اس وقت یہ چیف جسٹس نہیں تھے, یہ اس بینچ میں شامل تھے جس نے ایودھیا مسجد کا فیصلہ کرنا تھا. تو نومبر 2019 میں یہ فیصلہ آیا. تو اس وقت جو تھے چیف جسٹس وہ تھے گگن رجوئی. تو ان کا یہ بینچ میں تھے, تو انہوں نے اب یہ کہا کہ جی میں جب اس بینچ میں تھا تو مجھے ایک انٹیوشن ہوا, مجھے اوپر سے جو بھگوان رام ہیں ان کی جانب سے ایک ریویلیشن آئی کہ بھئی فیصلہ اس طرح کرنا ہے, مطلب ایودھیا کے حق میں فیصلہ کرنا ہے. اب یہ بڑا کنٹروورسی بن گئی ہے بھارت میں کہ یہ چیف جسٹس, اگر یہ جسٹس جو بھی ہے اس زمانے میں جسٹس تھے, وہ اگر اپنے خوابوں پہ یہ فیصلے کریں گے تو پھر آئین اور قانون کہاں گیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو پٹیشن دائر کی گئی تھی ایودھیا مندر بنانے کی, اس میں ایک فرضی طور پہ بھگوان رام کو بھی پٹیشنر بنایا گیا تھا کہ رام خود جو ہیں وہ پٹیشنر ہیں کہ یہ میری جائے پیدائش ہے, میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں. تو یہ بھی دیکھیے کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں. تو اچھا اس میں تو یہ اب بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے کہ تو یار بالکل ایک, اور اسی طرح چیف جسٹس چندرا چود نے اب یہ پچھلے جولائی کے مہینے میں آرتی بھی ایک انتظام کر رکھا تھا, آرتی کا بھی اپنے گھر میں, اور اس نے پرائم منسٹر مودی کو ہی بلایا تو پرائم منسٹر مودی چلے ہی گئے تھے. اس میں یہ بڑی کنٹروورسی ہوئی کہ جی یہ کیا ہے کہ چیف جسٹس تو ایک سیپریشن آف پاور ہے نا, چیف جسٹس کو نہیں چاہیے کہ وہ ایگزیکٹو سے اس طرح اپنے گھر بلائے. اور اب چونکہ یہ 2020 سے چیف جسٹس رہے ہیں تو انہی کے دور میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کا فیصلہ بھی آیا پچھلے سال دسمبر میں, 11 دسمبر کو پچھلے سال, کہ جی جو بھی بھارت کی حکومت نے اقدامات لیے تھے وہ صحیح تھے. اچھا جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں سنجیو کھنہ صاحب, وہ بھی اس بینچ میں شامل تھے جس نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں یا بھارت کے جو حکومت ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں چندر چود, یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے تو یہ بیان تو بڑا ہندوؤں کو خوش کرنے کا بیان ہے نا کہ دیکھیے جی ہمیں تو چونکہ لارڈ رام نے یہ میسج مجھے دیا تھا خواب میں کہ تم نے یہ ایودھیا مسجد کے حق میں فیصلہ کرنا ہے, ایودھیا رام مندر کے حق میں فیصلہ کرنا ہے, تو میں نے تو ان کی ہدایات پہ عمل کیا. میں قانون سے ہی بالا تر ہوں, میں آئین سے ہی بالا تر ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جو فیصلہ آیا تھا اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک مسجد بھی بنائی جائے گی, لیکن وہ اس جگہ پہ نہیں ہوگی جہاں پہ رام مندر بنا ہے. اب وہ ذرا تھوڑا سا سبربز میں ہوگی, ذرا دور, لیکن ایک مسجد بنائی جائے گی. اس کے لیے بھی حکومت نے کوئی زمین دی ہے, یہ بات بھی نوٹ کر لینی چاہیے. اس مسجد کو شہید کیا گیا لیکن اس کی جگہ رام مندر ہی بنا, جو کہ ہم نے دیکھا پچھلے بلکہ اس سال اس کا افتتاح بھی پرائم منسٹر مودی نے کیا. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اس وقت جو کہ 10 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, انہوں نے پالیٹکس شروع کر دی ہے. کیونکہ ان سے پہلے جو چیف جسٹس تھے رنجن گوگوئی صاحب, وہ ریٹائر ہوئے 2020 کو. اس کے بعد یہ پھر چندر چود چیف جسٹس بنے. ان کو تھوڑے عرصے کے بعد ہی راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا گیا کیونکہ انہوں نے بہت سے فیصلے کیے جو کہ مودی صاحب کے حق میں تھے. تو اب یہ بھی لگتا ہے کہ چندر چود صاحب کو بھی تھوڑا سا راجیہ سبھا کا ممبر بنا ہی دیا جائے گا. تو یہ بھی کھیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بھارت کے سپریم کورٹ کے وہی حالات ہیں جو کم بیش ہمارے بھی ہیں. سو سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہیں پہ کھو گیا, وہ ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے اور بھارت میں بھی نہیں ہے. صحیح. سو دیٹس وائی وی سیڈ کہ دے آر گوئنگ پیرل. کوئی ہم سے بہتر ہیں لیکن بہرحال حالات وہی ہیں. صحیح. اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید موضوعات کے ساتھ. خدا حافظ.